السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عزیز قابل احترام عائشہ زمان، مشتاق مانگڑ صاحب، سلمان شیر صاحب اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا کہ آج آپ کے اتنا اچھا یہ ایونٹ ہے اسکل گالا، اور اس میں آپ نے بے شمار اسٹالز بھی ہیں اور اپرچونٹیز ہیں کہ لوگ آئیں، دیکھیں، سیکھیں، جابس اپرچونٹیز ہیں، کیسے آپ آگے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے اتنا اچھا ایونٹ یہاں پر سجایا ہے، اور یہ ایونٹ اگر میں آپ سے کہوں اور اس طرح کی جو بھی آپ کی کوششیں ہیں یہ ایک امید دلاتی ہیں، اور پاکستان جو اس وقت نا امیدی کے سائے اس قدر پھیلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے جواد بھائی کو بھی آغاز وہاں سے کرنا پڑا کہ انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ سب کچھ گنانے کے باوجود بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے نا ہمارا پرائیڈ ہے۔ پاکستان جنرل عاصم منیر کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان نواز شریف کا پاکستان نہیں ہے، زرداری کا پاکستان نہیں ہے، عمران خان کا پاکستان نہیں ہے، یہ صرف نعیم الرحمان کا بھی پاکستان نہیں ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، اور یہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا، اپنی جانیں دے دیں، اپنا خون بہا دیا، عزتیں عصمتیں پامال ہوئی، اور اس سب کی قیمت اس طرح چکائی کہ جب یہاں پہنچے تو اس پاکستان کی زمین کو چوم لیا کہ ہمیں یہ چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اسلام کے اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اور ہم ہوں گے۔ اور اس تمنا میں پورے بر صغیر کے لوگوں نے جدوجہد کی تھی، ان لوگوں نے بھی کہ جنہیں پاکستان میں شامل ہونا تھا، اور ان لوگوں نے بھی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس ملک کے لیے لوگ لڑ رہے ہوں کہ جس میں اپنی زمین چھوڑنی پڑی، اس کے لیے لڑ رہے ہوں اور جدوجہد کر رہے ہوں کہ اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے، اپنے خاندان چھوڑنے پڑے۔ تو یہ سب کچھ لوگوں نے چھوڑ کر اگر ایک خطہ زمین کا انتخاب کیا تھا تو اس کے نظریے کی وجہ سے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک بہت اچھا دیا ہے، اس کے جغرافیہ کے اعتبار سے، اس کے موسموں کے اعتبار سے، اس کے خزانوں کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس سے سب سے زیادہ لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں نوجوان نسل سے، لیکن یہی ہمارا پوٹینشل ہے، یہی ہماری قوت ہے، اور یہی ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ ایک پاکستان کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور اس پاکستان پہ فخر کرتے ہیں کہ جس کو اگر 77 سال میں ایک محدود قسم کے طبقے نے تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور اس کو لوٹ کے اگر کھا گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات سوچیں۔ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وہ پاکستان بنائیں گے کہ یہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کرے گا انشاءاللہ۔ مایوس لوگ تو دنیا میں ظاہر ہے کیا کر سکیں گے۔ آپ نے اچھے طریقے سے چیزوں کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اپنے حصے کا ہی چراغ جلانا ہوتا ہے، اور پھر ایک اجتماعی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی حالات ہیں، بہت مایوسی لوگوں کو ہوتی ہے۔ ہمارے ابھی ایک سروے ہوا تو اس میں پتہ چلا کہ 74% لوگ ایسے ہیں نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، باہر جانا، پڑھنا، کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے ملک سے مایوس ہونا جس میں اتنا پوٹینشیل موجود ہو، یہ بہت افسوسناک بات۔ یہاں سمندر ہے، یہاں دریا ہے، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں خزانے ہیں، یہاں سونا ہے، یہاں تانبا ہے، یہاں آئل ہے، یہاں گیس ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں سے 80% یعنی 20 کروڑ 40 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، اور 65% 65% 30 سال تک کی عمر کے ہیں۔ تو جس کے پاس اتنا بڑا پوٹینشل ہو وہ اپنے مستقبل سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ آپ کو اس بہت محدود قسم کا جو اشرافیہ ہے
ہم تو پولیٹیکل پارٹیز، افراد، لوگوں پر بات اکثر کرنے لگتے ہیں. یہ جو اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اصل میں نام انہوں نے بڑا اچھا سا لے لیا ہے، لیکن یہ ایک مراد یافتہ طبقہ ہے. اس مراد یافتہ طبقے کے اندر آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں. ہر اہم موقع پر یہ ساری پارٹیوں کے لوگ اکٹھے ہو کر قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. ان میں جو آپ کو وزیر خزانہ آج ملیں گے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ان میں سے شاید کوئی نہ کوئی نکل آئے، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی نکل آئے، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی نکل آئے. چند خاندان ہیں، انہی کے رشتہ دار مختلف جماعتوں میں آ کر آپ کے اوپر رول کرتے ہیں. آئی پی پیز کا مسئلہ 1994 سے شروع ہوا تو یہ آج تک ہر پارٹی میں موجود لوگوں نے انہی آئی پی پیز کو طاقتور بنایا، جو 2 ٹریلین روپیز 2000 ارب روپے صرف ایک سال میں پاکستانی قوم کی خون پسینے کی کمائی کھا گئے، اور کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر آپ نے انہیں پیسے دیے. آپ یہ بتائیے کہ یہ تو چھوڑیے، آپ تنخواہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں 368 بلین روپیز پاکستان میں تنخواہ لوگوں نے ٹیکس ادا کیا، جبکہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں انہوں نے 5 ارب روپے جمع کرائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا زیادہ پریشر اور نیا سلیب انہوں نے لگا دیا تنخواہ لوگوں کے اوپر، لیکن جو آئی پی پیز والے ہیں ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ کے انہوں نے 2000 ارب روپے سالانہ لیے ہیں ابھی، اور دوسری طرف جب سے آئی پی پیز بنی تو 2017-18 تک انہوں نے 1.2 ٹریلین روپیز انکم ٹیکس ایگزمپشن حاصل کی ہوئی ہے، اور 2018-17 کے بعد اب اس کو شو بھی نہیں کیا جاتا کہ کتنا ایگزمپشن ہے. یہ ہزاروں ارب روپے یہ انکم ٹیکس کے کھا گئے، اور ساری گورنمنٹس نے ان کو یہ سہولت فراہم کی ہے. یہ 40 قسم کے خاندان ہمارا مال ہڑپ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا حال ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہی فوج کے جرنیل بنتے ہیں، یہی ٹاپ کے بیوروکریٹ بنتے ہیں، یہی جاگیردار وڈیرے ہیں، انہی کی زمینوں پہ کسانوں کا استحصال ہوتا ہے، اور ایسی باتوں پہ آواز بند ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ لائٹ والے پہ کون جاگیردار بیٹھا ہوا ہے. بات کروں تو بات یہاں سے، چونکہ بات تھوڑی سی ایسی ہو گئی تھی، پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو ذرا جذبات تو ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. تو پاکستان ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے ہمارا یہ حال کیا، پاکستان ہمارا ہے. پاکستان ان نوجوانوں کا ہے جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے. انشاءاللہ ہم اسے وہی پاکستان بنائیں گے جس کی تمنا لوگوں نے کی. پھر آ جائیے آپ اس بات پر کہ ہماری جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے، دیکھیں اپورچونٹی تو اس وقت ظاہر ہے معیشت کے جو حالات یہ بتاتے ہیں، دلدل میں گرا دیا، پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم دلدل میں گرے ہوئے. تو دلدل میں آپ نے گرایا ہے نا، پہلے تو اس کو قبول تو کریں کہ آپ ناکام ہو گئے. جو بھی اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس پر بے شمار تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہماری آئی ٹی کی فیلڈ ہے اس میں ہم بڑی مشکل سے تقریباً $3 بلین کی ایکسپورٹ پہ پہنچے، جبکہ پاکستان کا اس وقت کا پوٹینشیل کم از کم اتنا ہے کہ ہم میں $20-25 بلین پہ تو آرام سے ہونا چاہیے. فیصلے وقت پر نہیں کرتے. جو تقرر ہے منسٹری سے لے کر نیچے تک کا، وہ آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 5 سال میں بھی جو آئی ٹی منسٹر لوگ رہے اور جو اب بھی سلیکشن کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر سوچ یہی ہے. ہمارے حکمرانوں کی زیادہ سے زیادہ سوچ ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں، اگر سب سے بڑی سوچ ہے تو لیپ ٹاپ بانٹ دو، اس سے بڑھ کر نہیں سوچ سکتے. جبکہ مواقع فراہم کرنا، اسٹارٹ اپس کے لیے انٹرپرینورشپ کو فروغ دینا، آپ پلیٹ فارم ٹھیک کیجئے، پیمنٹ گیٹ ویز کو ٹھیک کیجئے. آپ اپنی یونیورسٹیوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ مہنگی ایجوکیشن دے رہے ہیں آئی ٹی میں. ایک کریش پروگرام کے تحت آپ کو یہاں پر آئی ٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا. میں وائس چانسلرز بھی اگر یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ فیس ہے. آپ کہیں گے فلاں سے تقابل کریں گے، فلاں سے تقابل کریں گے، نہیں. یہ آئی ٹی ہر فیلڈ ایسی ہے جس میں ہر غریب اور امیر آگے بڑھ سکتا ہے. آئی ٹی میں تو بھائی اب دنیا میں بہت غریب بچے بھی بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ ان کے راستے بند نہ کریں. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ہمارا بنو قابل کا فری آئی ٹی کورسز کا پروگرام ہے. الحمدللہ 45,000 لڑکے اور لڑکیاں بالکل 100% فری ہم نے پڑھا دیے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، اور اللہ کا شکر ہے اکثریت اس میں سے جاب پہ لگ گئی ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس بھی پڑھنے آتے ہیں، بہت سی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہمارے یہ کورسز کرتے ہیں. کیوں؟
یہ کورسز یونیورسٹیوں میں مہنگے ہیں, نہیں دے سکتے لوگ, اور اس کے نتیجے میں ٹیلنٹ تباہ ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز ہیں وہ تو اور زیادہ مہنگی ہیں, کہاں سے پڑھیں لوگ؟ تو گورنمنٹ کو کم از کم یہ فیلڈ تو ایسی دیکھ لینی چاہیے تھی کہ جس میں آپ کی اپرچونٹیز جو ہے وہ آگے بڑھاتے, اور اس میں اسکلز بھی ڈیولپ کرتے اور ڈگریز بھی کرتے. یہ مقابلہ تو ہمیشہ رہے گا, انڈے اور مرغی والا کہ اسکل زیادہ اچھی کہ ڈگری زیادہ اچھی, لیکن بہرحال آپ اسکلز بھی بڑھائیے اور ڈگری بھی بڑھائیے, اور دونوں کاموں کو ساتھ لے کر چلیے. لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا, فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. میں نے ایک دن اشتہار پڑھا, آدھے پیج کا اشتہار, اس لیے کہ آج کل ماشاءاللہ آدھے پیج کے اشتہار, فل پیج کے اشتہار, اور ٹی وی پہ جائیں تو اربوں روپے کے اشتہار. ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بجلی بھی فری ہو گئی ہے, گیس بھی فری ہو گئی ہے, ترقی کے ہم کہاں کس منزل پہ پہنچ گئے کہ گورنمنٹ اب صرف اشتہار ہی دیتی ہے اربوں روپے کے. ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں, اور ان بڑے بڑے اشتہاروں میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ 4000 بچوں کو ہم فری آئی ٹی کورسز کرائیں گے. میں نے کورسز دیکھے تو وہ سارے وہ عام سے کورسز تھے جو بنو قابل نے اپنے پہلے 1.0 میں کرا دیے تھے. تو اتنی بڑی گورنمنٹ, سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا بجٹ, اور وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کا کام کرے, تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے پورے پلان کو ٹھیک کرنا ہوگا. آئندہ 10 سال کا سوچیں. پوری دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے پتہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی پریزیڈنشل کیمپین چلا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بجلی کی پیداوار کو ڈبل کرنا ہوگا, کیپیسٹی کو. اور کیوں کرنا ہوگا؟ اس لیے کہ 5 سال میں جو آئی ٹی کی فیلڈ اے آئی ہے وہ اس کی مارکیٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ چلی جائے گی $1.3 ٹریلین, اور اس کے نتیجے میں ہمیں بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر چاہیے. ان ڈیٹا سینٹرز کے لیے بجلی چاہیے, پاور چاہیے. تو ہمیں اپنی کیپیسٹی کو بڑا کرنا ہے. وہ اپنے آگے کے 5-10 سال کو کس طرح سے سوچ رہے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ پہ جو بجلی خرچ نہیں کرتے اس کے پیسے بھی ادا کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس یہ بجلی موجود ہے تو کچھ اے آئی کا سوچ لو, کچھ ڈیٹا سینٹرز کا سوچ لو, کچھ ایسا پروگریسو اپروچ اختیار کر لو جس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ مل جائے. لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں 2 طریقے سے کام کرنا ہے. ایک یہ کہ اپنے حساب سے ہم جو کر سکتے ہیں, ابھی الخدمت ہے, اس کا بنو قابل پروگرام ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے. پہلے کراچی کیا, کچھ پشاور, کچھ لاہور, تھوڑا تھوڑا. اب پورے پاکستان میں یہ 2 طرح کے پروگرامز ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس میں ہم کورسز کرائیں گے فری آئی ٹی کے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا ہدف ہے کہ آئندہ 1-2 سال میں ہم اس میں سے 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی, چند برس میں پڑھائیں گے, فری کرائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پڑھانے والوں کو پڑھائیں گے. اسکولز کی ٹیچرز کے لیے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں, ان کے لیے ہم لانچ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہم اس کا ایک نصاب بھی بنا رہے ہیں, کریکولم بھی جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اب جو بچے پڑھیں گے وہ ان ٹیچرز کو کہ جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, دیہاتوں میں اسکول ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اسکول ہوتے ہیں, ہم ان ٹیچرز کو ٹرین کر دیں گے. ان کی اپنی برت بھی بڑھ جائے گی, اور ہمارے بچے اسکول ایجوکیشن سے ہی آئی ٹی کی یہ ساری کوڈنگ شوڈنگ سب سیکھنا شروع کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ٹیم ہمیں اویلیبل ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک پارٹی جماعت اسلامی, ایک الخدمت این جی او جو جماعت اسلامی کی الخدمت ہے, این جی او ہے, وہ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں, وہ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں, وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اتنا ڈیلیور کیا. آپ لوگ اپنی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت چھوٹی کیپیسٹی میں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں, تو جو اسٹیٹ ہے وہ کتنا بڑا کام کر سکتی ہے. لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں, اور دوسری طرف جو ہمارا پورا سورج انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اس سورج کو ان ظالموں سے بازیاب کروائیں, اس کے لیے لڑیں, اس کے لیے جد و جہد کریں, اس کے لیے مزاحمت کریں. ہمارا سارا مال تو انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے, ان سے یہ نکالیں گے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ نے بہت اچھا ایونٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے مزید آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے, اور اسی طرح سے آپ اپنے حصے کے دیے جلاتے رہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو مدد جماعت اسلامی سے آپ کو چاہیے, آپ کی آواز بنیں گے. جتنے ایشوز آئی ٹی کی فیلڈ میں اس وقت موجود ہیں, میں نے آپ کو پیمنٹ گیٹ ویز کی بات کی. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو پروگرامز
اور جو لینگویجز اب پڑھانی چاہیے اس طرح سے ابھی اتنا اپڈیٹڈ ورژنز نہیں آ رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا، اس کو بہتر کرنا ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ایک جو ہے وہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو، اور وہ اس طرح سے ہو کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں انہی کے کچھ لوگ باہر بھی کام کر رہے ہوں، اور ہمارا جو بچہ یہاں سے پروفیشنل جاتا ہے آئی ٹی کا ایکسپرٹ، اور وہاں جا کر اس کو دوسرے تیسرے چوتھے کام کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پہلے سے سینکرونائز ہو، اور یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سارے کاموں کو بھی کروانا ہے، اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، امید کے ساتھ جڑنا ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کو ان ظالموں کے قبضے سے نکالیں گے اور وہ پاکستان بنائیں گے جس پر بچہ آج بھی فخر کرتا ہے اور زیادہ فخر کرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔